ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 314۔ انصاریہ عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم جو بات کہنی چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 315۔ میں نے نبی کریم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو ان حضور نے حکم دیا وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 316۔ ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول اللہ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 317۔ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا، اے رب اب یہ مضغہ ہو گیا۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، بس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 318۔